السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج ہماری زندگی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ غلط کامیں کرنا، غلط کاموں میں گالی دینا، فحش باتیں کرنا، غلط چیزیں کرنا، غلط چیزیں دیکھنا، ان تمام چیزوں کو ہم غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ غیر محرم سے گفتگو کرنا، یعنی کہ کسی لڑکی سے بغیر شادی شدہ کے گفتگو کرنا، دیکھنا، ان تمام چیزوں کو ہم غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں ارے کیا حافظ صاحب، کیا مفتی صاحب، آپ ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں مجمع میں، اتنے لوگوں کو آپ یہ بتلاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم دین کی بات لوگوں تک نہ پھیلائیں، دین کی بات لوگوں کو نہ سکھائیں تو لوگ جانیں گے کیسے؟ حالانکہ سب سے زیادہ شرمیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے زیادہ کوئی شرمیلا ہے نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا؟ حیض کے متعلق۔ آپ فرما دیجئے قل هو اذى، وہ گندگی ہے، ولا تقربوهن حتى يطهرن، تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاکیزہ نہ ہو جائے۔ آج ہمیں یہاں تک نہیں معلوم کہ اپنی عورت کے پاس جانا جس سے ہم نے نکاح کیا ہے حیض کے وقت میں ان سے جمع کرنا حرام ہے، ہمیں یہ تک نہیں معلوم، اور ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں بتلائیں، کوئی اگر نہ بیان کرے، کسی سے ہم اگر نہ پوچھے تو اللہ کے کلام کو سمجھے گا کون؟ اللہ کے احکام کو سمجھے گا کون؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ان چیزوں میں شرم نہ کریں۔ اسی طرح کہ آپ دیکھیں خنزیر جسے سور کہتے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ نے خنزیر کا لفظ کس میں فرمایا؟ قرآن پاک میں فرمایا، وہ قرآن جو معظم مکرم سب سے متبرک کتاب، کیوں فرمایا؟ اب مجھے بتلائیں۔ اس لیے فرمایا تاکہ اس سے ہم احکام کو جانیں، کیا چیز حرام کیا چیز حلال۔ لیکن ہم جو ہے احکام دنیاوی سیکھنے کے لیے تمام طرح گندگی چیز کر لیں گے، لیکن شریعت کی چیز جب بات آئے گی تو ہم نہیں سیکھنے والے۔ مفتی صاحب سے وہ الفاظ جب آئیں گی ہم کہیں گے بڑے محفل میں کیا مفتی صاحب اب فحش کلامی کرتے ہیں؟ ارے ہمیں بتائیں آپ کہ فحش کلامی اسے کہتے ہیں جو دینی بات سکھائی جائے یا دنیاوی بات سکھائی جائے اسے فحش کلامی کہتے ہیں۔ حیض کے متعلق، نفاس کے متعلق جتنی بھی گفتگو لے لیجئے، عورت کے ساتھ جمع کرنے کے متعلق تمام واقعات، تمام ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ اپنے بندے کو اس سے بتلایا جائے کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے، آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس صحابیہ جو ٹائم کی، جب ان کا حیض کا وقت آتا، یعنی جب وہ ماہواری یعنی جب مہینہ آتا تو مہینے کا جب خون آتا تو وہ کیا کرتی؟ اپنی ڈبی میں خون پیک کرتی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے کر کے جاتی اور انہیں دکھاتی کہ اے عائشہ صدیقہ آپ بتائیں کیا میرا حیض ختم ہو گیا ہے؟ اب بتائیں آج کے زمانے میں ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اپنا خون جا کے کسی کو دکھائے؟ لیکن نہیں، وہ دیندار عورتیں تھیں، وہ دیندار مرد تھے الحمدللہ، جو دینی معاملات میں شرم و حیا نہیں کرتے، لیکن جب بات آتی دین کے علاوہ چیزوں میں تو وہ شرم و حیا کرتے۔ لیکن آج ہمارا کیا ہے کہ دین کے معاملہ میں بڑی شرم برتیں گے اور جب دنیا کی بات آئے گی تو شرم نہیں برتتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دین کی چیزوں میں شرم نہیں برتنی چاہیے، دنیا کے معاملات میں شرم برتنی چاہیے۔ یہی دیکھ لیں آپ کہ وضو کرنے کے بعد اپنی عورت کو بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی روایت ہمیں کہاں سے ملی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملی۔ یہ روایت کون کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خود ہی ایک قریبی رشتہ دار وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حالانکہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جو بھی معاملات ہو کسی تیسرے کو بتانا، لیکن اس کے باوجود اللہ قربان جائے ان کے کردار پر کہ کوئی بھی اقوال، کوئی بھی افعال، تھوڑی بھی چیز شریعت کی بات جب آتی تو وہ چھپا کے نہیں بیٹھتی تھی، وہ تمام افعال، تمام اقوال دوسروں تک پہنچاتی تاکہ کوئی بھی اس گمراہی میں نہ بیٹھا رہے کہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے، ان سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اقوال کو، افعال کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طور طریقے پر گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طور طریقے پر ہمیں چلائے۔ حیض کے متعلق اگر مفصل بیان چاہتے ہیں، کیا کرنا جائز کیا کرنا ناجائز ہے، ہمیں کس طریقے سے حیض کے ایام میں زندگی گزارنی چاہیے، اگر یہ مفصل بیان چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پہ لنک ہے، جہاں سے جا کے دیکھ لیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد فرمائیں۔